صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے 119 تک 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود، نصارہ اور مشرکین کے 2 عیوب کو بیان فرمایا ہے۔ 2 قباحتیں، 2 برائیاں، 2 عیب ان کے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہود، نصارہ اور مشرکین کا ایک مشترکہ رویہ اہل اسلام کے خلاف یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو غلط سمجھتے تھے، اور اسی رویے کی بنیاد پر ان کا ایک قبیح عمل یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے، عبادت خانوں سے عبادت کرنے کے اعتبار سے روکتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اور اس کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ آج کے اس درس میں جن 2 باتوں کا ذکر یہاں پر ہے، جن 2 عیوب کا ذکر ہے، ان میں سے پہلا عیب ان تینوں گروہوں میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور، اللہ کے لیے اولاد کا تصور ان تینوں گروہوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ مشترکہ عیب ہے۔ اور دوسرا مشترکہ عیب جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تینوں کا، اور وہ کیا ہے کہ طغیان اور سرکشی میں سب مشترک ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو 2 باتیں بیان ہوئی، ایک یہ کہ یہ تینوں طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اور دوسرا یہ کہ ان تینوں طبقات میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہے طغیان، یعنی سرکشی میں ایک جیسا ہونا، ہم ذہن ہونا، ہاں جی، ان کے قلوب کا متحد ہونا، ان کے ذہنوں کا متحد ہونا سرکشی میں۔ تو آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کی وضاحت کرتے ہیں جی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، بلکہ آیات کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، نہیں، وہ پاک ہے اولاد سے۔ دیکھیے، یہود اللہ کے متعلق سارے کے سارے یہودی اولاد
کا تصور نہیں رکھتے. یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اولاد تصور کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو ذکر فرمایا اور کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کچھ یہودی وہ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی ایک ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، اور ایک یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا جاننا. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے، یہ بھی ایک گروہ ہے یہود میں سے جو اللہ کے لیے اس طرح اولاد کا تصور رکھتا ہے. عیسائیوں میں بھی اکثریت عیسائیوں کی اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا اور اس بیٹے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اور تیسرا طبقہ مشرکین کا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ملائکہ اور جنات یہ اللہ کی اولاد ہیں. ملائکہ اور جنات، ملائکہ کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے، یعنی اس کی مخلوق میں سے بیٹیاں تصور کرتے ہیں. اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ فرشتے ہیں، کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور اللہ کی مخلوق جنات کے درمیان وہ نسب جوڑتے ہیں، نسب تصور کرتے ہیں. گویا مخلوق خدا یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اسی کو اللہ کی اولاد تصور کرنا، یہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مشرکین میں مشترکہ طور پر ایک عیب ہے. یہ عیب کیوں ہے؟ یہ برائی کیوں ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا کیوں سمجھا؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے. اب اولاد ہونا عیب ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے مخلوق کے حق میں اولاد ہونا عیب نہیں، مخلوق کے حق میں اولاد ہونا عیب نہیں، لیکن خالق کے حق میں اولاد کا تصور کیا ہے؟ عیب ہے. یعنی اللہ کے لیے یہ تصور کرنا کہ اللہ صاحب اولاد ہیں یہ اللہ کے لیے عیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جو اولاد ہوتی ہے اگر وہ جنس میں سے نہ ہو، یعنی انسان کی اولاد انسان نہ پیدا ہو تو یہ انسان کے لیے عیب ہے. بھائی کسی کے ہاں بجائے انسان پیدا ہونے کے نعوذ باللہ کوئی اور مخلوق پیدا ہو جائے تو یہ عیب کی بات ہے. ساری دنیا تانا تشریح کرے گی اور انگلی اٹھائے گی. ہم جنس نہیں ہے نا، تو ہم جنس نہ ہونا یہ عیب ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہم جنس میں سے نہ ہو، یعنی اللہ کی جنس میں سے اولاد نہ ہو، تو جیسے ہمارے لیے عیب ہے تو اللہ کے لیے بھی عیب ہوگا. یقیناً عیب کی بات ہے، جب ہمارے لیے عیب ہے تو اللہ کے لیے عیب ہوگا. اور اگر اللہ کی جنس میں سے ہو تو پھر بھی عیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کا شریک پیدا ہو گیا اور اللہ شرک سے پاک ہے. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. اس کی تکذیب یعنی اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب نے ایک دفعہ پیدا کر دیا، یعنی ایک دفعہ میں پیدا ہو گیا، اس کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ پیدا نہیں کیا، یعنی دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا. تو یہ نہ اٹھائے جانے کا جو ان کا تصور ہے یہ ان کا غلط ہے، یہ باطل ہے. اس سے یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اٹھانا ہے، میں نے انہیں دوبارہ پیدا کرنا ہے، دوبارہ بنانا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں بنا سکتا، یہ کہتے ہیں نہیں بنایا جائے گا. تو یہ جھٹلا رہے مجھے. وَأَمَّا شَتَمَهُ، اور اس کی جو گالی ہے، یعنی وہ جو مجھے گالی دیتا ہے، وہ گالی کیا دیتا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد کا تصور کرتا ہے،
حالانکہ وہ انا الاحد الصمد کہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ مجھے گالی بھی دے رہا ہے، یہ مجھے جھٹلا بھی رہا ہے، تو ابن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے جھٹلائے یا مجھے گالی دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اولاد کی یہ ہر اعتبار سے عیب ہے، یا تو اس لیے عیب ہے کہ اس کا ہم جنس نہ ہو تو بھی عیب، اگر اس کا ہم جنس ہوگا تو پھر شرک عظیم ہے، اور شرک عظیم خود بذات خود ایک عیب ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا بالکل غلط، بالکل ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کیوں مانگی جاتی ہے، اولاد کا تصور کیوں مخلوق کرتی ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، انسان اولاد کا تصور اس لیے کرتا ہے، یعنی اپنے لیے اولاد اس لیے مانگتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گی، جسمانی خدمت کے اعتبار سے، مالی خدمت کے اعتبار سے، اٹھانے بٹھانے، بیماری، صحت مندی، ہر اعتبار سے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اولاد انسان مانگتا ہے کہ اللہ جی مجھے اولاد دے دیں تاکہ کل کو بڑھاپے میں میرے کام آئے۔ نمبر دو، اولاد اس لیے مانگی جاتی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے، اپنی رب کے فضل سے، اس کی عنایت اور اس کی عطا سے اپنے لیے بہت ساری جائیداد، بہت سارے مال، بہت ساری چیزیں بناتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مر گیا تو ان چیزوں پہ تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے کہ اللہ جی مجھے کوئی اولاد دے دیں تاکہ وہ میری اس پراپرٹی کا، میری جائیداد کا، میرے مال و دولت کا وارث بن سکے، اور میری یہ دولت ضائع نہ ہو۔ یہ دوسری وجہ ہے اولاد مانگنے کی۔ اور اولاد مانگنے کی تیسری ایک بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جیتے جاگتے اپنی صحت و تندرستی کے عالم میں بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا دست و بازو بن سکے میرا بیٹا، میری اولاد میرے دست و بازو بن سکے، اپنے کام کاج میں، میرے کاروبار میں، میری دکانداری میں وہ میرا ساتھ دے سکے۔ اس لیے انسان اپنے لیے کیا مانگتا ہے، اولاد۔ تین وجہ ہو گئی، نمبر ایک بڑھاپے میں کام آئے، نمبر دو وارث بنے، اور نمبر تین معاون بنے اپنی زندگی میں۔ اب یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے لیے زوال نہیں، اللہ کے لیے بڑھاپا نہیں، کیونکہ بڑھاپا ایک عیب ہے۔ بڑھاپا کیا ہے، اور اللہ ہر عیب سے کیا ہے، ہر عیب سے، کسی قسم کا کوئی عیب اللہ کے لیے نہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ تصور کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے سے بھی پاک اور مرنے سے بھی پاک، موت بھی نہیں آنی اس کو۔ لہذا جب بڑھاپا بھی نہیں آنا تو بڑھاپے کا خوف ہی نہیں کہ اولاد مانگی جائے یا اولاد کا تصور کیا جائے، اور موت بھی نہیں آنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ وراثت، مرنے کے بعد جو ہے وہ مال کے ہتھیا جانے کا اور مال کے غصب ہو جانے کا اندیشہ ہو، وہ بھی خوف نہیں۔ اور تیسری چیز معاونت، اللہ کو معاونت کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اسے کیا ضرورت ہے کسی کی امداد کی، کسی کی نصرت کی، کسی کی مدد کی؟ وہ تو آرڈر کرتے ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ان کا امر کن کہنا کام کا ہو جانا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا وجود نہیں، کسی چیز کا وجود نہیں، امر کن کہا وجود ہو گیا، وجود ہے، اب اس کو ساخت اور شکل دینی ہے، امر کن کہا شکل بن گئی، امر کن کہا چیز تیار ہو گئی، امر کن کہا چیز فنا ہو گئی، امر کن کہا چیز کو وجود مل گیا، امر کن کہا چیز کو جو ہے وہ عدم مل گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ تصور کرنا کہ اللہ کی ہاں اولاد ہے، یہ سراسر اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اما شتمہ، اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد کو تصور کرے، میرے لیے اولاد تصور کرے، یہ اس کی طرف سے میرے لیے کیا ہے، گالی۔ یاد رکھیے اسلامی تاریخ کے اندر روز اول سے ایسے بیسیوں واقعات، ایسے بیسیوں معاملات پیش آئے کہ باطل نے اپنی طرف سے کوشش کی
کہ ہم اللہ کے حوالے سے اللہ کے لیے کوئی اولاد کا تصور کریں، انہی میں سے عیسائیوں کے خصوصی طور پر 14 صدیوں میں مختلف واقعات اور مختلف مناظرے اور مختلف مجادلے ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں۔ بر صغیر کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی، یعنی عیسائیوں کی حکومت ہوئی، تو اس دوران عیسائیوں نے اپنے مذہبی اعتبار سے مذہب کی کارڈ کو چلانے کے لیے، مذہب کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت انتھک محنتیں کی اور بھرپور کوششیں کی، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی۔ انہی میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ ہندوستان کا یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری نے کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے ایک بازار میں کھڑے ہو کر کے چیلنج کیا کہ بھائی دیکھو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اور تم اس کو بیٹا نہیں مانتے، تو مجھے بتلاؤ کہ بیٹا نہ ماننے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بیٹا نہ ماننے کی، عجیب لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، پہلے تم بتاؤ کہ بیٹا ماننے کی دلیل کیا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ خود ہی دعوے دار۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں چیز ثابت نہیں ہے، بھائی ثابت نہیں ہے تو منع بھی بتا دو، اگر ثابت نہیں ہے تو بتا دو پھر منع کہاں ہے، رکاوٹ کہاں ہے، کس چیز یعنی کس ذات نے منع کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں، رسول نے حدیث میں، صحابہ اکرام نے اپنے آثار میں نہیں منع کیا نا، تو جب منع نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب جائز بھی ہوگا۔ تو بعض چیزوں پر خواہ مخواہ لوگ جو ہے وہ جھگڑتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا اس وقت پادری نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارے پاس ان کے بیٹے نہ ہونے کی کوئی دلیل؟ اس وقت بازار میں علماء میں سے کوئی عالم موجود نہیں تھے، تو ایک ایسا آدمی کہ جو کہ دانے بنا کرتا تھا، جیسے یہ آج کل ریڈیو میں بھی آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ دانے بیچ رہے ہوتے ہیں اور بون رہے ہوتے ہیں، مکئی کے اور چنے۔ ان میں سے ایک آدمی دانے بننے والا، اس نے کہا جناب میرا ایک سوال ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو پھر میں تمہارے مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ صحیح نے کہا ہاں بتاؤ۔ پادری نے کہا بتاؤ جناب کون سا مسئلہ ہے، کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا سوال اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس کا جی ایک۔ کہا اچھا کوئی اور کی امید ہے، یعنی مزید بھی امید ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی اور مزید امید نہیں ہے۔ کہا عجیب آدمی ہے یار، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا رب، لامتناہی اس کی صفات، اور اس کا بیٹا ایک، میں دانے بوننے والا، میرے بیٹے 12، چھوٹا سا میں آدمی، میرے 12 بیٹے، اس کی اتنی بڑی قدرت، اس کا بیٹا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یا تو یہ بتلاؤ کہ وہ کمزور پڑ گیا، وہ کمزور، تمہارا رب جس کے لیے تم بیٹا تصور کرتے ہو وہ کمزور پڑ گیا، اور اگر کمزور نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے اور بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو تم بتلاؤ کیا اس کے اور بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جی اور بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ کہا پھر یہ ثابت کرو کہ اس کا ایک بیٹا ہی کیوں، ایک کے سوا کیوں نہیں بیٹے ہو سکتے؟ تم یہ ثابت کر دو، پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب وہ عیسائی وہ کہاں سے ثابت کرے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بیٹے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ کہتا ہے ہو سکتے ہیں تو وہ بیٹے کون سے ہوں گے، اور اگر وہ کہتا ہے بالکل نہیں ہو سکتے جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا، تو پھر وہ اللہ کے لیے عاجزی ثابت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے عاجزی ثابت ہو جانا یہ اس کے موقف میں بھی بات غلط تھی۔ تو اب اس دانے بیچنے والے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہارا دعویٰ، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا رب اولاد سے پاک ہے، ہمارا رب اولاد سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ تمہارے رب کو اگر اولاد کی ضرورت ہے تو ایک ہی کیوں، ایک سے زیادہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اس نے کہی اپنے اس پادری کو تو پادری لاجواب ہو گیا۔ بہرحال ایسے 20 واقعات ہمارے ہاں تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور جہاں پر ایک ان پڑھ لوگوں نے، میں ان کو جاہل تو نہیں کہوں گا، ان پڑھ لوگوں نے بڑے بڑے پادریوں کو شکست دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ان کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری گفتگو تھوڑا سا انسان غور کرے تو ان کی گفتگو ہمیں باطل نظر آئے گی، لیکن بشرطے کہ غور کرے تو۔ بہرحال فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں۔ سبحانہ، سبحانہ کا معنی کیا ہے؟ صحابی رسول نے یا اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سبحانہ
یہ کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاکیزگی اور پاک ہونا یہ سبحانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت لا الہ الا اللہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب ہمیں معلوم ہے، الحمدللہ کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح وہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے اسی طرح سبحان اللہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو، اپنی نورانی مخلوق کو سکھایا کہ میری حمد و ثنا اس لفظ سے کیا کرو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا جب انسان کو بنانے کی باری آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک، نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی تعریف آپ کی تسبیح کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں، لہذا آپ کو مزید کسی مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں اگر وجہ یہ تسبیح اور تحمید کروانی مقصود ہو تو۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے سبحانہ کا یہاں جو لفظ استعمال کیا یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ بے عیب ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ وہ مالک ہے، وہ سبوح کیا مطلب؟ بے عیب ہے اور وہ مالک ہے، کل لہ قانتون سب اس کے فرمانبردار ہیں، بدیع السماوات والارض یہ تیسری صفت ہے، فرمایا آسمانوں اور زمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع صفت ابداع، ایک خالق ہے، ایک صفت اللہ کی خالق ہے، ایک صفت اللہ کی بدیع ہے، ذرا دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ اللہ کی صفت بدیع کا معنی یہ ہے، صفت بدیع کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا نمونہ نہیں تھا، وجود نہیں تھا، اس کو وجود بخش دیا، یہ صفت بدیع ہے، صفت بدیع ہے۔ اور خالقیت یہ ہے کہ چیزوں کا وجود تھا، ان کو جوڑ کر ایک نئی ساخت تیار کرنا، یہ خالقیت ہے۔ اب غور کیجیے گا، انسان کو اللہ نے بنایا کن عناصر سے؟ عناصر اربع سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایسے چار عناصر، دیگر عناصر بھی ہوئے لیکن چار عناصر مشہور ہیں۔ یہ چار عناصر ہیں جن کو ملا کر اللہ نے کیا بنایا؟ انسان کو۔ اب انسان کو جو بنایا تو یہ بنانا خالقیت ہے، لیکن ان کے پیچھے جو چاروں عناصر ہیں ان چاروں عناصر کو وجود بخشنا یہ کیا ہے؟ صفت ابداع۔ پانی تھا نہیں، اللہ نے پانی کو وجود بخشا، مٹی تھی نہیں، اللہ نے مٹی کو وجود بخشا، ہوا نہیں تھی، اللہ نے ہوا کو وجود بخشا، آگ نہیں تھی، اللہ نے آگ کو وجود بخشا۔ تو ان چیزوں کو پہلے وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد ان کو مرتب فرمایا، مرتب فرمانے کے بعد ایک نئی ساخت تیار کی جو کہ اشرف المخلوقات کی صورت میں ہمارے سامنے، اور ہم اس کا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کو بنا دیا یہ خالقیت ہے، اور انسان کے پیچھے جو چاروں صفات یا چاروں عناصر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابداع، بدیع السماوات والارض۔ آسمان اور زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آسمان اور زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے بغیر نمونے کے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ آج تو دنیا اس نمونے کو دیکھ کر، آسمان والے نمونے کو دیکھ کر بغیر ستونوں کے چھت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ستون نہ ہو، بس سائڈوں پہ کچھ تھوڑا سا ہو جائے، لیکن یاد رکھیے وہ کچھ نہ کچھ سہارا دیں گے تو چھت کھڑی ہوگی، ورنہ چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بغیر سہارے کے وہ چھت کھڑی کر کے بتا دیا، اور صرف یہی نہیں کہ چھت کھڑی کر دی بلکہ فرمایا اس میں تم عیب تلاش کر بھی نہیں سکتے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر کرتين، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم کوئی تفاوت اور عیب، کوئی نقص اور کمی تلاش نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار بھی دیکھو، بار بار آنکھیں پلٹ پلٹ کر کے بھی دیکھو تو تب بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔
بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو ایسے رب کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً اسے اولاد کی ضرورت نہیں. اچھا جی، یہاں تک تو بات ہو گئی پہلی ختم. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہود، نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں طبقات طغیانی میں، سرکشی میں ہم ذہن ہیں. یعنی ان تینوں کی سوچ، ان تینوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے. تینوں کی ذہنیت توجہ کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ مشرک تھے، کافر تھے، انبیاء کی توہین اور انکار کرنے والے تھے، ان کی بنیادی طور پہ دو باتیں ان کی ہوتی تھیں. دو ان کے دعوے ہوتے تھے یا اعتراض ہوتے تھے. پہلا اعتراض نبیوں سے یہ ہوتا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے پاس وحی بھیجتے ہیں، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو وہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ آپ کے پاس آتا ہے نا کہ میری توحید کی بات کرو، تو ہمارے پاس بھی آئے نا کہ ان کی دعوت کو مانو. اگر آپ کے پاس آتا ہے وحی لے کر کے، تو ہمارے پاس بھی آئے اور ہمیں آ کر کے کہے کہ ان کو نبی مانو. لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم سے بھی کرنی چاہیے. ایک تو ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا. اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھائیں، ہمیں نشانی. یہ دو باتیں بالعموم کافر کیا کرتے تھے اور ماضی میں بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافروں نے یہی دو باتیں کی ہیں. مشرکین مکہ نے حضور سے کیا فرمایا کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ فرشتوں کو چلتے پھرتے کیوں نہیں دیکھتے؟ اچھا چلیں اللہ کے نبی آپ ہیں، آپ کہتے ہیں نبی ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ یہ جو ہماری بنجر زمینیں ہیں نا، ان کو ذرا باغات تو بنا کر دکھائیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کریں ہمارے سامنے ذرا آسمانوں میں چڑھ کر تو دکھائیں. ہاں جب انہوں نے کہا نا آسمانوں میں چڑھ کر دکھائیں، تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں جائے گا. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو، چونکہ یہ بات بڑی تھی، باقی تو ساری باتیں معجزاتی طور پہ ہو گئی، ابھی آسمانوں کے اوپر جانے والی بات ہے، اللہ نے اس بات کو، ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حبیب کو آسمانوں کے اوپر بلا ہی لیا. کسی نبی کو نہیں بلایا، لیکن اپنے حبیب کو آسمانوں کے اوپر بلا ہی لیا. یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس مال کے خزانے کیوں نہیں؟ یہ سارے سوالات، سارے اعتراضات، سارے شکوک و شبہات کافروں کے ذہن میں، کیونکہ کافر کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن رکھیے، کافر کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس قوت، آپ کے پاس صلاحیت، آپ کے پاس حکومت، اقتدار اور غلبہ ہونا چاہیے. اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس زمینوں اور آسمانوں کے کلابے ملانے کے لیے کوئی سیڑھیاں ہونی چاہیے. تو ایک شکوک و ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ بات کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ نشانیاں کیوں نہیں دیتے، یعنی کوئی نشانیاں میں لا کر دکھائیں. تو یہ دو شبے عام طور پہ کفار پہلے بھی کیا کرتے تھے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو شبہات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں. لیکن مفسرین نے یہاں پر مشرکین کے ساتھ یہود اور نصارہ دونوں کو ملایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ کے پاس علم ہونے کے باوجود ان کا یہ کہنا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ جانتے کچھ نہیں. بھائی ایک آدمی کے پاس علم ہے پھر بھی وہ سوال کرے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. بھائی یہودیوں کو تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے 70 لوگوں کے ساتھ اللہ نے بات تو کی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بات نہیں کی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نبی تھے ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ اللہ نے بات نہیں کی، لیکن تمہارے 70 آدمیوں کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے. تمہیں تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن تم نے کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری جو کتاب کے اندر جو تمہارا علم ہے، اس علم کے ہونے اور مشرکین کے پاس کتاب نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، تم دونوں ایک جیسے ہی ہو. یہی حال نصارہ کا بھی ہے. فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ یہ لا علم ہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ،
اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، یعنی ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دیتے؟ نشانی سے مراد کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں، نشانی سے مراد ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو ان کی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ہو، اپنا مطالبہ پورا ہو۔ مثلا ایک آدمی آج کہے کہ جناب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا، تو دوسرے نے کہا نہیں جی میں تو ابھی نہیں مانتا، میں تو تب مانوں گا جب آسمان 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اچھا اس کے لیے آسمان بھی فرض کریں 2 ٹکڑے ہو جائے، آسمان بھی فرض کریں 2 ٹکڑے ہو جاتا، تو تیسرا ایک اٹھ کر کھڑا ہو جاتا کہ نہیں جی میں تو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میں آسمان کے اوپر نہ جا کے دیکھ سکوں کہ آسمان ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی نشانی کا مطالبہ کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، جتنے منہ اتنی زبانیں، جتنی زبانیں اتنے مطالبے، ورنہ تو ان کے سامنے ان میں سے کئیوں کے مطالبات تھے اور اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اور مطالبات کو پورا بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی نہیں، یہی طغیانی اور سرکشی میں مبتلا نہیں ہے، ان سے پہلے لوگ بھی انبیاء کے ساتھ اسی طرح سرکشی اور طغیانی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وہ سرکشی اور طغیانی کیا ہے؟ ان سب کی ذہنیت ایک ہے، ان سب کے دل ایک ہیں، ان سب کی سوچ ایک ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ ہر وقت نبی کو ستانا ہے، ہر وقت نبی کی مخالفت کرنی ہے، ہر وقت نبی کے دعوے اور نبی کی دعوت کو جو ہے وہ رد کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے سورہ ذاریات میں فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اس سے پہلے جو نبی اور رسول قوموں کے پاس آئے، ان نبیوں اور رسولوں کو قوموں نے کیا کہا کہ یہ ساحر ہیں یا مجنون ہیں۔ اللہ پاک عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا اتواصوا بھی، کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے رہیں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے مرنے والے ان کے آبا و اجداد نے ان کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس نبی آئے تو تم اس کو یوں رد کرنا؟ بل ہم قوم طاغون، فرمایا نہیں یہ سرکش لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ، کہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، فرمایا اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، سوچیں ایک جیسی ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ہم ذہن ہونا ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ انسانوں کا ہم ذہن کب بنتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کا ہم ذہن کب بنتا ہے؟ 2 سبب اس کے ہوتے ہیں، یعنی 2 میں سے ایک یا دونوں سبب۔ نمبر 1 صحبت، نمبر 1 صحبت۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسا ہی اس کا ذہن بنے گا۔ سیدھا سادہ اچھا بھلا مانس آدمی اگر کسی شرابی کی صحبت اختیار کرے گا تو شرابی بنے گا، کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرے گا برا آدمی تو وہ نیک آدمی بننے کی کوشش کرے گا اور نیک آدمی بن سکتا ہے، برا آدمی بھی۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ ایک چیز تو یہ انسان کے اوپر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2 لٹریچر، جو کتابی مواد ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کی کتاب پڑھیں گے، جس طرح کا لٹریچر پڑھیں گے، جس طرح کی چیزیں پڑھیں گے، بالکل آپ پر اسی طرح کا اثر ہوگا۔ آپ ڈائجسٹ پڑھیں جس میں افسانوی کہانیاں ہیں تو آپ کی زندگی میں افسانوی کردار ہی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں تو آپ ایک مذہبی حیثیت سے آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، آپ کا قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ اور محبت بڑھے گی۔ آپ حدیث کو پڑھیں تو آپ کا حدیث مبارکہ کے ساتھ لگاؤ اور محبت بڑھے گی۔ آپ فقہ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن فقہی بن جائے گا۔ اگر آپ نعوذ باللہ کوئی شہوت پرستی اور اس طرح کے غلط قسم کی چیزیں پڑھیں گے، تحریریں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اسی طرف مائل ہوگا اور آپ کا ذہن جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں انسان کے ذہن کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صحبت اور نمبر 2
لٹریچر. تو ان کو یہ کہا گیا کہ ان کے دل پچھلوں کے دلوں کے ساتھ ملے ہوئے. کیا مطلب یہ کہ یا تو ان کے پاس لٹریچر ویسا ہے یا یہ کہ ان کے سینہ بسینہ ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، کہ ان کے دل آپس میں مل چکے ہیں. یعنی ان کی چونکہ مجلسیں ایک ہے، ان کی چونکہ مجلسیں ایک ہے تو ان کے دل بھی ایک ہو چکے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. جہاں تک رہا مسئلہ نشانیوں کا تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں. بھائی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں آسمان کو، زمین کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، شجرات کو، حجرات کو، نباتات، ان چیزوں کو غور کریں نہ، نہیں غور کرتے. وفی انفسکم افلا تبصرون. باہر کی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو تو تمہارے اندر، تمہارے وجود کے اندر تمہیں بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی. ایک آدمی کی یہ زبان گوشت کا لوتھڑا بول رہا ہے، دوسرے آدمی کی یہ زبان گوشت کا لوتھڑا نہیں بول رہا. فرق کس نے یہ دونوں میں فرق پیدا کیا ہے؟ ایک کے بھی کان دوسرے کے بھی کان، ایک سن رہا ہے دوسرا نہیں سن رہا. فرق کس نے پیدا کیا؟ ایک کے بھی آنکھ دوسرے کی بھی آنکھ، دونوں کی بظاہر آنکھوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دیکھ رہا ہے دوسرا نہیں دیکھ رہا. فرق کس نے پیدا کیا؟ بس ہماری ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ میں دیکھو تو تم بہت ساری چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.